پرانی بستیاں ہمیشہ اپنے اندر ہزاروں کہانیاں سمائے بیٹھی ہوتی ہیں۔ انہی کہانیوں میں سے ایک قصہ ہے جو آج بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شہر کی ہے جہاں علم و حکمت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر ساتھ ہی جہالت اور ہٹ درمی بھی موجود تھی۔ اس شہر میں زید نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ زید ذہین، محنتی اور علم دوست تھا۔ وہ اکثر مسجد کی علماء سے سوالات کرتا اور گھنٹوں مطالعہ کرتا، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی۔ وہ جب بھی کسی کو غلط دیکھتا یا سنتا فوراً بحث شروع کر دیتا۔ اسے لگتا تھا کہ خاموش رہنے کا مطلب ہے ہار مان لینا۔ ایک دن بازار میں ایک شخص کمال اونچی آواز میں بحث کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کو یہ باور کروا رہا تھا کہ دنیا میں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سب کچھ قسمت کا کھیل ہے۔ زید وہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمال کی باتیں سنی، اس کے اندر کا مسئلہ جاگ اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہا، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ علم بیکار ہے؟ علم ہی تو چراغ ہے جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ کمال نے طنزیہ کہہ لگایا اور بولا، اگر علم سب کچھ ہے تو پھر کیوں بہت سے جاہل لوگ امیر اور خوش ہیں اور بہت سے عالم غربت میں مر رہے ہیں؟ زید نے دلیلوں کے انبار لگا دیے۔ لوگ جمع ہوئے، کچھ زید کے حق میں تھے، کچھ کمال کی باتوں پر ہنس رہے تھے، لیکن جتنی دیر یہ بحث چلتی گئی، تماش بینوں کو یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ کون زیادہ سمجھدار ہے اور کون نہیں۔ سب کو بس ایک شور سنائی دے رہا تھا۔ یہ منظر قریب ہی موجود مسجد کے امام حضرت سفیان نے بھی دیکھا۔ وہ بڑے تجربے کار شخص تھے۔ انہوں نے زید کو الگ بلا لیا اور نرمی سے کہا، بیٹا کیا تم جانتے ہو حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ زید نے تعظیم سے سر جھکایا، جی استاد، لیکن کون سا فرمان مراد ہے؟ حضرت سفیان بولے، حضرت علی نے فرمایا، بے وقوف کے ساتھ بحث نہ کرو، لوگ فرق نہیں پہچان پائیں گے۔ آج تم نے کمال کے ساتھ بحث کی، تمہاری نیت درست تھی، مگر انجام یہ ہوا ہے کہ مجمع یہ سوچنے لگا کہ تم دونوں برابر ہو۔ تمہاری بات کی روشنی بھی اسی کی جہالت برے شور میں دب گئی۔ یہ سن کر زید خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی اس نے اپنی دانش کا وقار کم کر دیا تھا۔ کہانی کا دوسرا رخ، زید نے فیصلہ کیا کہ آئندہ بحث سے گریز کرے گا اور عمل سے مثال قائم کرے گا۔ کچھ دنوں بعد پھر بازار میں کمال بلند آواز میں اپنی پرانی باتیں دہرا رہا تھا۔ اس بار زید وہاں موجود تھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ خاموشی سے قریب بیٹھے چند بچوں کو کتاب پڑھانے لگا۔ کمال نے طنزیہ کہا، ارے یہ دیکھو صاحب، علم آج خاموش ہے، لگتا ہے دلیلیں ختم ہو گئی ہیں۔ زید نے سر اٹھا کر مسکرا کر کہا، میری دلیلیں ختم نہیں ہوئیں، لیکن میرا وقت قیمتی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ بچے سچائی اور علم سے فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ کسی بے وقوفانہ بحث کا حصہ بنے۔ لوگوں نے پہلی بار فرق محسوس کیا کہ ایک طرف شور اور ضد تھی، دوسری طرف علم اور سکون۔ کچھ ہی دنوں میں شہر کے نوجوان زید کے پاس آنے لگے۔ وہ اس کے درس میں بیٹھتے اور کتابوں سے سیکھتے۔ کمال آہستہ آہستہ تنہا ہوتا گیا، کیونکہ شور وقتی توجہ دلا سکتا ہے لیکن دلوں کو مسخر نہیں کر سکتا۔ سبق زید نے اپنی زندگی کے تجربے سے وہی سمجھ لی جو حضرت علی نے صدیوں پہلے فرمائی تھی۔ بات تو یہ ہے کہ بحث ہمیشہ حل نہیں لاتی۔ بعض اوقات بحث کرنا اپنے مقام کو گھٹانے کے مترادف ہوتا ہے۔ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور اپنی روشنی سے دوسروں کے دلوں کو منور کرے، نہ کہ اپنی حکمت کو شور میں ضائع کرے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، نمبر 1۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ جہالت کے ساتھ بحث علم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 3، اصل دلیل انسان کا کردار اور عمل ہوتا ہے۔ نمبر 4، خاموش بعض اوقات سب سے بڑی حکمت ہے۔ یہی وہ بصیرت ہے جسے حضرت علی کے اس قول میں سمیٹا گیا ہے، جو اسے سمجھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں حکمت اور سکون حاصل کرتا ہے۔